اسی طرح یہ سوال بھی آیا ہے کہ اگر آدمی وطر ادا کر لیتا ہے اور خصوصاً آخری عشرے میں کیا ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد لوگ تراویح پڑھتے ہیں، اور تراویح پڑھنے کے بعد پھر کیا ہے آدھی رات کے بعد سحری کے وقت پھر تہجد پڑھتے ہیں، تو بعض جگہوں پر تراویح کے بعد بھی وطر پڑھائے جاتے ہیں اور تہجد کے بعد بھی وطر پڑھائے جاتے ہیں، اور عموماً جو تراویح کے بعد پڑھاتا ہے کوئی اور امام ہوتا ہے، اور جو تہجد کے بعد پڑھاتا ہے کوئی دوسرا امام ہوتا ہے، پھر تو مشکل نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک ہی امام تراویح کے بعد بھی وطر پڑھائے اور پھر تہجد کے بعد پھر سے پڑھائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے، فرمایا کہ لا وطران فی لیلہ، کہ ایک ہی رات میں 2 دفعہ وطر نہیں ہوتے۔ تو اس لیے وطر اگر آپ نے پہلے پڑھ لیے ہے تراویح کے ساتھ تو آپ کو تہجد کے وقت جو ہے دوبارہ وطر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ آپ جو ہے اس وقت وطر نہیں پڑھیں گے، اور اگر آپ نے تراویح کے ساتھ نہیں پڑھے پھر آپ تہجد کے ساتھ پڑھیں گے، اور بہتر یہی ہے کہ وطر کو رات کے آخری حصہ میں پڑھا جائے۔ آپ فرماتے ہیں اجعلوا آخر صلاتکم وطرا، کہ تمہاری آخری نماز جو ہے وطر ہونی چاہیے، یعنی رات کی آخری نماز وطر ہونی چاہیے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ اگر آپ کا کوئی نوافل پڑھنے کا، تہجد پڑھنے کا اس طرح کا پروگرام ہے تو وطر کو سب سے آخر میں رکھیے کہ سب سے آخر میں پڑھے جائیں۔ تو لیکن اگر کسی نے تراویح کے ساتھ پڑھ لیا ہے تو تہجد پڑھے گا، وطر اور نفل پڑھے گا، لیکن دوبارہ وطر نہیں پڑھے گا۔ یہ بھی سوال کثرت سے آتا ہے کہ اگر آدمی تراویح کے ساتھ وطر پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد پھر قیام اللیل شروع ہو جاتا ہے، تہجد شروع ہو جاتی ہے، اس میں پھر سے امام وطر پڑھاتا ہے، تو کیا ہمیں وطر پڑھنا ہوں گے؟ ہم کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کی روح سے کہ ایک رات میں 2 دفعہ وطر نہیں، آپ نے جو پہلے وطر پڑھ لی وہی کافی ہے، اب آپ جو ہے بغیر وطر کے ہی تہجد پڑھیں گے اور نوافل پڑھ سکتے ہیں۔